الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ بعض لوگوں نے دنیا میں شرک کی یہ شکل بھی ایجاد کی کہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں قرار دیا، جبکہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی، اور اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کا جز ہوتی ہے۔ تو اگر فرشتوں کو یا کسی بھی چیز کو اللہ کی اولاد قرار دے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اللہ پاک کے وجود کا جز ہے، ایک حصہ ہے، اور اللہ پاک اجزاء سے، ان چیزوں سے مکمل پاک ہے، منزہ ہے، وراء الورا ہے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں، وہ اللہ پاک کے ساتھ شریک ہے، تو انسان جب کوئی بڑی بات کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن ہر بات کے پیچھے ایک سند اور حوالہ تو ضرور ہوتا ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال تھا کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، ان کے پاس کوئی عقل کی دلیل، کوئی نقل کی دلیل، کوئی آسمانی کتاب یا کوئی ایسی بات تھی؟ کیوں انہوں نے اتنی بڑی بات کی؟ تو آج کی ان آیات کے اندر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ کوئی دلیل نہیں، اس غلط بات پر ان کے پاس کوئی جھوٹی دلیل بھی نہیں تھی، کوئی حوالہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، سوائے ایک چیز کے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ فلاں کو فلاں کو فلاں کو، پھر فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، کیا دلیل ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے بھئی چونکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، بڑوں کو اسی ترتیب اور طریقے پر پایا، وہ یہ کہتے تھے ہم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ بڑوں کے ایک چلتے ہوئے سلسلے کو انہوں نے اپنے لیے بنیاد بنا دی۔ تو اللہ پاک نے اس بات پہ رد فرمایا، اس کی مذمت فرمائی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ان مشرکین کے پاس اپنے اس بات کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو اس طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور یہی معاملہ رہا، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ۔ اب اللہ پاک حضور علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، یہ صرف آپ کی قوم کے مشرکین نہیں کرتے، آپ سے پہلے بھی جس بستی میں جو ڈرانے والا ہم نے بھیجا، الا قال مترفوها،
مگر یہ کہ سب سے پہلے وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے طریقے کی اتباع کر رہے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، پیغمبروں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلتے ہو، اگرچہ ہم جو چیز تمہارے پاس لائے ہیں وہ زیادہ خیر والی ہو، زیادہ ہدایت والی ہو، تب بھی اس کو اختیار کرو گے؟ قالو، تو وہ جواب میں کہتے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے۔ فانتقمنا منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان سے اپنا انتقام لیا۔ فانظر، تو دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ 4 آیتیں ہیں دوستو، اور ان 4 آیات کے اندر ایک بہت ہی اہم مرض کی نشاندہی ہے، ایک بیماری کی نشاندہی ہے، اور وہ ایسا مرض اور ایسی بیماری ہے کہ اگر خدا نخواستہ انسان اس میں ایک دفعہ مبتلا ہو جائے اور وہ بیماری انسان کو گھیر لے، تو جسے ہم کہتے ہیں نا ایک لا علاج مریض، کہ ڈاکٹر جواب دے چکا ہے، تو ایسے لوگ پھر لا علاج مریض بن جاتے ہیں، پھر ہدایت کی کوئی بات چاہے ان کا پیغمبر ان کو سنائے تب بھی قبول نہیں کرتے، اتنا نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ اور وہ مرض اور وہ بیماری کیا ہے؟ تقلید آباء ضالین۔ غور کیجئے گا دوست، تقلید آباء ضالین، تقلید کے معنی ہوتے ہیں اتباع کرنا، پیچھے چلنا۔ آباء کہتے ہیں انسان کے جو بڑے ہوتے ہیں، باپ دادا ہوتے ہیں۔ مضلین کہتے ہیں گمراہوں، وہ بڑے جو خود گمراہ تھے۔ انسان ایسے گمراہوں کے پیچھے چلے گا تو آپ بتائیں کہ نتیجے میں گمراہی آئے گی یا ہدایت آئے گی؟ جی، گمراہی آئے گی، اس لیے کہ بدبودار چیز کے پیچھے چلنے والے کو بدبو آئے گی، خوشبو کے پیچھے چلنے والے کو خوشبو آئے گی۔ اب ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے دوستو، ایک ہے تقلید ان لوگوں کی، ان بزرگوں کی، ان ہستیوں کی جو مہتدین تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے، مقبول لوگ تھے، محبوب لوگ تھے۔ ایسے لوگوں کی تقلید نہ صرف جائز بلکہ اس امت پر واجب ہے، واجب ہے، اس لیے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ خود پڑھتے ہیں، اور اگر امام کے پیچھے ہو تو سنتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے، اس میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، آگے صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں چلائیے سیدھے راستے پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرما دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا ضرور ہوگا جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ہم ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ایسے انعام یافتہ لوگ، ایسے کامیاب لوگ، ان کے راستے پہ آپ ہمیں چلائیے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، تب ہم کامیاب ہوں۔ تو بعض لوگوں نے ان دو چیزوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی، آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو کبھی پریشان نہیں ہوں۔ خلط ملط کرنے کی، ملانے کی کوشش کی، اور قرآن کی وہ آیات جو مختلف جگہوں پر ہے جس میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا،
ان لوگوں کا جو اپنے بڑوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے، لیکن ان کے وہ بڑے خود گمراہ تھے. تو اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی کہ جو خود اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، راستے سے محروم ہیں، وہ خود قابل اصلاح ہے، وہ تمہاری اصلاح کیا کریں گے؟ فارسی زبان میں کہتے ہیں خفترا خفت کہ کنت بیدار. سویا ہوا آدمی دوسرے سوئے ہوئے کو کیا جگائے گا جو خود سویا ہوا ہے؟ قرآن مذمت کرتا ہے اس تقلید کی، اس اتباع کی، اس پیچھے چلنے کی جس میں انسان اپنا مقتدا اور رہبر اس کو بنائے جو خود بھٹکا ہوا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں ایک رسم و رواج، ایک بدعت، ایک طور طریقہ وہ چل رہا ہوگا. بھئی آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی کیا کرے جی، ہمارے بڑے کرتے ہیں. اب وہ غلط رسم ہے، غلط رواج ہے، غلط طور طریقہ ہے، لیکن کرنے کی دلیل آپ کو کیا پیش کریں گے کہ کون کرتے تھے؟ بڑے کرتے تھے. چونکہ بڑے کرتے تھے تو جی ہم بھی کر رہے ہیں. اس اتباع اور تقلید کو قرآن پاک نے منع کیا، اور یاد رکھیں یہ تقلید حرام اور ناجائز ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک تقلید اور اتباع وہ ہے جس کا قرآن کریم نے حکم دیا اور اہل ایمان نے اللہ سے مانگا، اور اس تقلید کے بغیر انسان کا چارہ کار بھی نہیں. وہ تقلید ہے کن کی؟ محبوب بندوں کی، صالحین کی، ہدایت یافتہ، انعام یافتہ لوگ. تو اب آپ بتائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو چار بڑے بڑے ائمہ ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں نہیں یہ دوستو؟ جی ہے نہیں؟ اللہ کے مقبول ہے نہیں؟ جن کی ساری زندگی تقوی طہارت للہیت میں گزری ہے، جنہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کو اپنی زندگی دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ سے انتہائی بچا کر رکھا ہے، جنہوں نے سالوں سال مکہ مکرمہ میں کسی نے مسجد نبوی شریف کے ساتھ بیٹھ کر امت کو دین سکھایا ہے. ایسے اللہ کے محبوب بندوں کی تقلید پر آج امت اگر چلتی ہے اور چل رہی ہے تو صحیح راستے پر ہے. اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی انتشار کے لیے نہیں. تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو قرآن اور حدیث ہے، اسی قرآن اور اسی حدیث نے ہمیں سمجھایا، ہمیں ترغیب دی کہ اللہ کے ان محبوب بندوں کی اتباع کرو گے ہدایت کو پالو گے. نعوذ باللہ یہ غلط لوگ تو نہیں تھے؟ یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ غلط لوگ تھے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک تقلید ہے ضالین کی، ایک تقلید ہے صالحین کی. قرآن پاک ضالین کی تقلید سے منع کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، اور صالحین کی تقلید کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اسی میں ہی آج کے انسان کی نجات ہے. آج اگر میں کہوں کہ نہیں جی میں اپنے زور پر عمل کر لوں گا، تو آپ بتائیں ہم میں سے مجھ سمیت کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں نہیں جی میں تو قرآن پاک سے خود حل کر کے نماز پڑھ لوں گا. پڑھ لیں گے دوستوں؟ کبھی نہیں پڑھ سکتے. کوئی کہے جی میں تو خود حدیث کو پڑھ کر کے جا کے حج کر کے آ جاؤں گا، کر سکتا ہے کوئی؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. ایک بندہ علماء سے سیکھتا ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے، پھر بھی جب حج پہ پہنچتا ہے 20 جگہوں پہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا کرنا ہے؟
کیا کروں، کروں نہیں کروں، اس طرف جاؤں اس طرف چلا جاؤں. سب کچھ سیکھ کر جانے والا پھر بھی سیکھنے کا محتاج ہے. اور میں کہوں نہیں جی میں خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے مسئلہ حل کروں. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ بھی ایک فتنے کی شکل ہے. اپنے آپ کو بڑوں سے، اللہ والوں سے، اللہ کے مقبول بندوں سے، اہل علم سے، مستند اہل علم سے جوڑ کر رکھیں، جو ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں ہی اللہ پاک پھر انسان کو وہ کامیابی دے دیتے. تو بہرحال مشرکین اس زعم باطل کے اندر مبتلا تھے اور دلیل دیتے تھے کہ چونکہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے تو ہم بھی اسی ترتیب اور اسی طریقے پر چلتے رہیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. فانتقمنا منہم. تو دیکھ لو کہ پھر ایسے بندوں کا کیا انجام ہوا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس مختصر سی زندگی میں اپنی نجات اور اصلاح کے لیے راستہ وہ اہل حق کی اتباع کا ہے، ان کے پیچھے چلنے کا ہے، ان کے ساتھ جڑنے کا ہے، صحیح ماحول کو اختیار کرنے کا ہے. اس کے بغیر تو فتنے ہیں، فساد ہے، ہلاکت ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام